پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس وقت میں انسداد دہشت گردی عدالت 1 لاہور میں اپنے وکلاء حضرات رانا مدثر عمر صاحب کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے وکلاء رفقائے کار کو رانا صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے کوٹ لکھپت میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں اور ہمارے بہت سارے رفقائے کار سیاسی قیدی وہاں پہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ان سے میں نے پہلے کوشش کی ہے یہیں پہ کہیں پہ ملاقات کرنے کی، ہو نہیں سکی، تو بحیثیت ایک سیاسی ورکر میں اپنے رفقائے کار سے ملنا چاہتا ہوں اور بذریعہ اپنے وکیل رانا صاحب کے یہاں پہ پٹیشن دائر ہو کہ میری وہاں پہ اپنے رفقائے کاروں سے، جن کے ابھی میں نے نام لیے، ان ساروں سے بہت جلد از جلد میری ملاقات بذریعہ عدالت ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات، اس وقت آپ یہ چیز دیکھیں، بلوچستان میں جو یہ ٹرین حادثہ ہوا، بحیثیت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس پہ تلاوت کے فوراً بعد میں نے فلور پہ کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر پہ، اس وقت پریزائڈنگ چیئرمین قادر پٹیل صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہاؤس بزنس سسپینڈ کریں اور فی الفور آپ پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت سے لیں اور ہم لوگ بلوچستان کے اوپر بات چیت شروع کریں اور ڈسکشن ہو۔ بدقسمتی کے ساتھ ہاؤس میں حکومت کی طرف سے یہ انسٹالڈ رجیم، میں کہوں گا حکومت تو یہ ہے نہیں، انسٹالڈ رجیم کا خواجہ آصف بیٹھا تھا، تارڑ لا منسٹر بیٹھا تھا، باقی ان کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کویشچن آور چلتا رہا۔ اس کے بعد پریزیڈنشل ڈیبیٹ جب شروع ہوئی، اس پہ وہاں پہ تفصیلاً بلوچستان کے اوپر میں نے گفت و شنید کی اور بتایا، اور یہاں پہ میرے آپ کے پریس کے ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، جس وقت یہ اپنی کتاب لکھیں گے تو یہ ضرور لکھیں گے کہ ان کے بھائی عمر ایوب نے ان کو تقریباً 5-6 مہینے پہلے جو اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں، اس کی پہلی میں نے پیشن گوئی کر لی تھی، اور وہ اس وقت یہاں پہ سر بھی لا رہے ہیں۔ یہی بات تھی، یہ بات جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے 8 سے زیادہ اضلاع میں اس حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز نہیں جا رہی ہیں، اور وہی بات ہوئی۔ ٹرین کوئی رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں نہیں چل رہی تھی، دن دہاڑے چل رہی تھی، کہاں پہ تھے لوگ؟ آپ یہ سب سے پہلی چیز، یہ جو سانیہ ہوا ہے، اس پہ ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بار میں ایک بات کر رہا ہوں، اور میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور میں بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی، جس کا والد کی طرف سے 5 پشتیں مسلح افواج میں رہی ہیں اور ہیں، اور والدہ کی طرف سے 4 پشتیں، ہمارے قبرستان میں دیکھیں غازیوں کی قبریں ہیں، جنگیں لڑی ہیں ملک کے لیے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس دہشت گردی کا ہم لوگ شدید الفاظ میں بی ایل اے نے جو کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے نوجوان افسران آئے دن خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک کی دفاع کے لیے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ یہ ہر ایک جو واقعہ ہو رہا ہے، اس پہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انٹیلیجنس کے 13 ادارے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں سارے کے سارے؟ وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں کیا، یا پھر وہ سیاسی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کویشچن میں یہاں پہ بھی کر رہا ہوں، یہ سوال میں قومی اسمبلی میں نے کیا ہے، میڈیا کے ہر جگہ پہ کی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی
इंटेलिजेंस एजेंसीज की होनी चाहिए और ऊपर से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं फौज में, मुसल्लह फौज में, सिपाहियों और अफसरानों जिन्होंने जाम शहादत नोश की है, उनका खून दहशतगर्दों के हाथों पे है और इंटेलिजेंस एजेंसीज की गफलत की वजह से उनके अफसरान के ऊपर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के उनका ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ऊपर से नीचे, चाहे वो कोर्ट मार्शल हो, चाहे उनकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो, जो भी हो, पर होना ज़रूर चाहिए। मैंने कौमी असम्बली में ये भी बात कही कि चाहे हमूदुर रहमान कमीशन हो, चाहे आपका ओजड़ी कैंप कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे आपका सलाला चेक पोस्ट रिपोर्ट हो, चाहे आपका एबटाबाद कमीशन उसामा बिन लादेन रिपोर्ट हो, आपका 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, आपका 26 मई की कमीशन रिपोर्ट्स, ये 2 कमीशन रिपोर्ट्स बननी चाहिए, 26 नवंबर की और 9 मई की। और जो कमीशन रिपोर्ट्स मैंने अभी जिनके नाम लिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। कौम इन चीज़ों से सबक सीखे और आगे हम लोग बढ़ें। बहैसियत एक मैच्योर कौम आगे जाते हुए मुल्क के लिए एक चीज़ की अशद ज़रूरत है। बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर इलाके हों, मेरा सवाल ये है कि बॉर्डर्स पे, केपी के बॉर्डर्स पे बाड़ लगाई गई है अरबों रुपए की, तो या